أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو الہین من دون اللہ دو معبود اللہ کے سوا یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔ بعض نے کہا کہ یہ سوال اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ تو یہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے، اور یہ سوال حضرت عیسیٰ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان نصارہ کو ڈانٹنے کے لیے ہوگا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تثلیث میں تو تین لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا، باپ، بیٹا اور روح القدس، تو والدہ کو تو معبود نہیں بنایا، پھر اللہ کیوں کہے گا کہ تم نے عیسیٰ کو اور اس کی والدہ کو معبود بنایا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ مریم نے خدا کو جنم دیا ہے، مریم نے معبود کو جنا ہے، تو پھر اگر جز معبود ہے تو کل بھی معبود ہے۔ انہوں نے گویا حضرت عیسیٰ کو الہ مان کر جہاں سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اس کو بھی الہ مان لیا، اور ان دونوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اور من دون اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ انبیاء اور صلحاء بھی من دون اللہ میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صرف بت، لکڑی کے، دھات کے اور پتھر کے بت، یہ من دون اللہ میں شامل ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ من دون اللہ میں عیسیٰ ابن مریم بھی شامل ہیں، ان کی والدہ بھی شامل ہیں، اور تمام انبیاء اور تمام صلحاء اور صدیقین اور شہداء سب من دون اللہ میں شامل ہیں۔ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے، اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے وہ عابد ہے اور اللہ معبود ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اے ابن مریم کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، کہیں گے پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمال ادب کے ساتھ اور کمال محبت سے اور عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب دیں گے، اور ان کا جسم لرزنے لگے گا اور وہ کپ کپ آنے لگیں گے، اور کہیں گے کہ اے اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے، پھر بھلا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ میں لوگوں سے یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا بنا لو؟
بالفرض اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ ساری خفیہ باتوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، اور میری ہر بات کو بھی جانتے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ یہاں سے اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کا نفس ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ کا نفس ہمارے نفس جیسا نہیں ہے، وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس سے مطلب اس کا وجود، اس کا ارادہ اور اس کی حکمت، یہ اللہ پاک اس کے مالک ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ غیب کی خبروں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ان سے مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ عرض کریں گے یا اللہ میں نے تو صرف وہی بات کہی جس کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو توحید کا سبق دوں، اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا میں ان کے اعمال کو دیکھتا رہا اور ان کے عقیدے کی درستی کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تیرا اور ان کا معاملہ ہے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انسان مادر زاد ننگے اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ بغیر ختنے کے ہوتا ہے، اسی طرح ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصل حالت پر پیدا کرے گا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لباس پہنا دے گا انبیاء کو اور صلحاء کو اور نیک لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگوں کو بائیں طرف گھسیٹ لیا گیا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں کی اور دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی اور کیسے کیسے بدعات جاری کر لیں۔ تو اس وقت میں پھر یہی بات کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ جب تک میں رہا میں دیکھتا رہا، لیکن جب آپ نے
مجھے اٹھا لیا یا مجھے فوت کر دیا تو آپ ان پر خود نگران ہو گئے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں توفیتنی کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ اگر وہ آیت پر غور کریں تو یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے۔ توفیتنی، وفات کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ایک تو موت کے معنی میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، اور نیند کے بارے میں توفیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ جو تمہیں رات کو نیند دیتا ہے۔ تو گویا فوت کرنے کا معنی نیند دینا بھی ہے، اور تیسرا معنی فوت کرنے کا ہے جسم سمیت اٹھا لینا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کی مغفرت کی سفارش کی، کہا کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ نہ دم مار سکتے ہیں نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں، وہ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے اور ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، اور تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آ کر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو میں نے حضرت ابن مسعود سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ آپ نے پوری رات ایک ہی آیت کیوں پڑھنے میں لگا دی، جبکہ سارا قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے؟ کوئی عام آدمی اس طرح کرتا تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا۔ تو انہوں نے کہا تم خود ہی پوچھو، میں تو نہیں یہ جرأت کرتا سوال کرنے کی۔ تو پھر حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں اپنی امت کی سفارش کے لیے دعا کر رہا تھا اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے گزارش کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں آپ کی امت کے بارے میں خوش کروں گا، آپ کے ساتھ 70,000 آدمی جنت میں بلا حساب جائیں گے، اور پھر ان میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی اور ہوں گے۔ اور فرمایا ایک موقع پر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور ان کو معاف کریں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ قیامت کے حالات کو ماضی کے صیغے سے بیان کرنا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، تو یہ ماضی کے صیغے سے صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ حق بات ہے اور سچ بات ہے، اور یہ ایسا ہے گویا کہ یہ ہو چکا۔ تو فرمایا سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، یعنی توحید والوں کو ان کی توحید فائدہ دے گی، اور مشرکین اور مبتدعین کو ان کا شرک و بدعت نقصان دے گا۔
لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے چلتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے جس حال میں انہیں رکھا اس پر وہ بڑے مطمئن ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی اس کامیابی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ دہرانے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، دو الہ اللہ کے سوا۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاک ہے تو، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ان سے مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔
ان تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب ہے حکمت والا ہے قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہو گیا ان سے اللہ تعالیٰ اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے ذالک الفوز العظیم یہ ہے بہت بڑی کامیابی للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے سورۃ المائدہ الحمدللہ ختم ہوئی اور اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.